يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہتر ہوں گے، سالم و تندرست ہوں گے. آج کی اس گفتگو میں ہم غسل کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. کل کی گفتگو بھی غسل کے حوالے سے تھی اور ایک حد تک آپ کے سامنے غسل کے احکام پہنچائے گئے. جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کل 7 غسل ہیں کہ جو ہو انسانوں پر واجب ہوتے ہیں. ان 7 غسلوں میں سے 3 غسل صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہیں کہ صرف اور صرف عورتوں کو انجام دینا ہے. باقی 4 جو بچے غسل وہ مرد و عورت دونوں کو انجام دینا ہے. ان میں سے پہلا غسل جنابت تھا کہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے کل کی گفتگو میں بیان کیا گیا. آج کی یہ گفتگو ہماری غسل مس میت کے حوالے سے ہے. اور غسل مس میت میں سب سے پہلی چیز پہلے اس کی تعریف ہو جائے کہ غسل مس میت یعنی اگر کوئی شخص کسی میت کے بدن کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل دینے سے پہلے اسے شرعی طور پر جو غسل دیا جاتا ہے اس سے پہلے ٹچ کر لے، مس کر لے، تو ایسے صورت پر اس شخص کو غسل مس میت کرنا ہوتا ہے. ایسا غسل کی جو میت کے ٹچ کرنے سے واجب ہو جائے اسے غسل مس میت کا کہا جاتا ہے. چاہے انسان غیر ارادی طور پر چھوئے یعنی اس کے اچانک سے اس نے چھو لیا، یا یہ کہ ارادتاً اس میت کو چھوئے، تو ایسی صورت میں دونوں صورت میں کیا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر مردہ حیوان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، حیوان اگر اس دنیا سے گزر جائے تو اس کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، چاہے جس حصے کو اس نے ٹچ کیا ہے وہ بدن کا ہے وہ حصہ ٹھنڈا ہو چکا ہو. اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بال سے لگائے یا اپنا بال میت کے بال سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بال میں جان نہیں پائی جاتی ہے. اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر ماں کو غسل کرنا چاہیے اور اس پر ضروری ہے. اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو احتیاط واجب کے بنا پر بالغ ہونے کے بعد بچے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک ایسی میت کو مس کرے جسے 3 غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے بدن کو مس کر لے، ٹچ کر لے، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے. چاہے ایسا مرحلہ آ جائے کہ مردے کو 2 غسل کامل طور پر دیے گئے ہیں اور تیسرا غسل دینے جا رہے ہیں اور سر و گردن کو دھلا جا چکا ہے، ابھی دایاں حصہ اور بایاں حصہ بچا ہے. سیستانی صاحب کے نزدیک اگر اس وقت بھی کوئی اس مردے کے سر کو چھو لیتا ہے تب بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے کو عاقل ہونے پر اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرنا ضروری ہے. اور اگر بچہ ممیز ہو، باشعور ہو تو اس کا غسل صحیح ہے. اگر کسی زندہ شخص کے بدن سے یا ایسے مردے کے بدن سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدا ہو جائے، ایک ہاتھ کٹ جائے جیسے مثال طور پر، یا ایک پیر کٹ جائے اور اس سے پہلے کی جدا ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے، کوئی شخص اسے مس کر لے اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو، غسل مس میت کرنا ضروری نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جس کا ہاتھ ہو وہ ابھی زندہ ہو. لیکن اگر
میت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو، کوئی ایک انسان کی جو مر گیا ہو اور اس کا بدن پاش پاش ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور کوئی شخص اس کے تمام حصوں یا اکثر حصے کو مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی ہڈی کے مس کرنے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو، خواہ وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئی ہو یا زندہ شخص کے بدن سے جدا ہوئی ہو، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دانت، چاہے وہ مردے کے بدن سے جدا ہوئی ہو چاہے وہ زندہ کے بدن سے جدا ہوا ہو، غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہمارے دانت ہیں، اگر ٹوٹ گئے، ہم نے انہیں ہاتھ میں لیا تو یہ ہمارے لیے غسل مسح میت واجب کرنے کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مردے کا دانت ٹوٹ جائے اور وہ نیچے گرا ہو اور آپ اسے ٹچ کریں یا مردے کے دانت کو آپ ٹچ کر لیں تو ایسی صورت میں آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ غسل مسح میت کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کا طریقہ ہے اور وضو سے کفایت بھی کرے گا۔ یعنی آپ کو بتا دیں جو غسل واجب ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آپ نے اگر انہیں انجام دے دیا تو اس کے بعد آپ کو غسل کرنے کی ضرورت، اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کرے اور اس کے بعد صرف ایک غسل کرے تو یہی ایک غسل کافی ہے۔ جس شخص نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، بیوی سے قربت اختیار کرنا، جماع کرنا اور ان آیات کا پڑھنا کہ جو جس پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن نماز اور اس جیسی عبادات کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اب کچھ احکام میت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے پڑھ کے اس کے بعد غسل میت کی طرف قدم رکھا جائے۔ جو مومن محتضر ہو، احتضار کی حالت میں ہو، جھانکنے کے عالم میں ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے احتیاط کی بنا پر بصورت امکان، جیسے اگر امکان ہے تو کیا کریں، پشت کے بل اس طریقے سے لٹائیں گے کہ اس کے تلوے قبلے کے رخ ہوں، قبلے کی طرف ہوں، یعنی اٹھ کے بیٹھے اگر وہ انسان تو قبلے کی جانب چہرہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک میت کو غسل مکمل طور پر نہ دیا جائے اسے بھی قبلے کی اسی طریقے سے، جس طریقے سے میں نے بتایا کہ تلوے اس کے قبلے کی جانب ہو، اور اگر وہ بیٹھے اس کو بٹھالا جائے تو اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، اس طرح سے لٹایا جائے۔ لیکن جب اس کا غسل مکمل ہو جائے تو بہتر ہے کہ اسے اس حالت میں لٹائیں جس طریقے سے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی سر اتر کی جانب ہو اور پیر دکن کی جانب۔ جو شخص جاگنے کی حالت میں ہو اسے احتیاط کی بنا پر رو قبلہ لٹانا ہر مسلمان پر واجب ہے، لہذا وہ شخص جو جاگنے کی حالت میں ہے، راضی ہو اور قاصر بھی نہ ہو تو اس کام کے لیے اس کے ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں اس کے ولی سے اجازت لینا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے، اور چاہیے کہ ہم پہلے اجازت لیں پھر اس کے بعد اس کام کو انجام دیں۔ مستحب ہے جو شخص جاگنے کی حالت میں ہو اس کے سامنے کلمے پڑھے جائیں، 12 اماموں کے نام لیے جائیں اور ان کا اقرار کروایا جائے، ان سے مردے کو بتایا جائے، سمجھایا جائے اور مردے سے کہا جائے کہ آپ بھی اس کو بولیے، اور دوسرے تمام دینی عقائد کی جو حق ہیں اس طرح دہرائے جائیں کہ وہ سمجھ لے، اور اس کی موت کے قریب تک ان چیزوں کی تکرار بھی کرنا مستحب ہے۔ مستحب ہے جو شخص جاگنے کے عالم میں ہو اسے چند مختصر دعائیں ہیں ان کو پڑھوایا جائے، جس طریقے سے ان میں سے سب سے اہم دعا جو سائیں صاحب نے ذکر کی ہے وہ ہے کہ اسے کہلوایا جائے اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک واقبل منی الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر
इन्नका अंतल अफूवुल गफूर अल्लाहुम्मा अर्हमनी फ़इन्नका रहीम। ये एक मुख्तसर सी दुआ है, इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब जाना है सीसानी साहब ने। किसी की जान सख्ती से निकल रही हो तो अगर उसे तकलीफ़ ना हो तो उसे उस जगह ले जाना जहाँ वो नमाज़ पढ़ता था घर में अपने एक हिस्से पे, वहाँ पर अगर आप ले जाते हैं तो ये काम मुस्तहब है। और रवायत में वारिद हुआ है कि इसके ज़रिए से उसकी जान बड़ी आसानी से निकलती है। लेकिन जो शख्स नमाज ही न पढ़ता हो, चाहे वो घर में चाहे वो मस्जिद में, उसको कहाँ ले जाया जाए। अगर उसको इसीलिए कहा जाता है कि इंसान एक हिस्सा एक गोशा ऐसा बनाए अपने घर में कि जहाँ पर वो अपनी खुदावंद मुताल से लौ लगा सके और अपने खुदावंद मुताल को याद कर सके। जो शख्स जागने के आलम में हो उसकी आसानी के लिए, यानी इस मकसद से कि उसकी जान आसानी से निकल जाए, उसके सरहाने सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, सूरह अहज़ाब, आयतल कुर्सी, सूरह आराफ की 54वीं आयत और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत का पढ़ना मुस्तहब है, बल्कि कुरान मजीद जितना भी पढ़ा जा सके बेहतर है। जो शख्स जागने के आलम में हो उसे तन्हा छोड़ना और कोई भारी चीज़ उसके पेट पर रखना और जुनूब और हायज़ का उसके करीब होना, उसी तरह उसके पास ज़्यादा बातें करना, रोना और सिर्फ औरतों को उसके पास छोड़ना मकरूह। मरने के बाद के अहकाम में चंद अहकाम आपके सामने अर्ज़ कर दें कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो कुछ चीज़ें हम लोगों पर ज़रूरी हो जाती हैं। मुस्तहब है कि मरने के बाद मैयत की आँखें और होंठ बंद कर दिए जाएं और उसकी ठुड्डी को ये ठुड्डी का हिस्सा जो है, चिन जिसे बोलते हैं, इसको बांध दिया जाए और साथ ही साथ उसके हाथ और पाँव सीधे कर दिए जाएं और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए। और अगर मौत रात को हुई है तो ऐसी सूरत में वहाँ पर चिराग और रोशनी का इंतज़ाम किया जाए। जनाजे में शिरकत के लिए मोमिनीन को दावत दी जाए, मोमिनीन को इत्तला की जाए और मैयत को दफन करने में जल्दी की जाए। ऐसा ना हो बहुत ताख़ीर कर दिया जाए जिससे बदन ख़राब होने का ख़दशा हो। लेकिन अगर उस शख्स के उस मरने का यकीन ना हो तो इंतज़ार करें ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। बाज़ औक़ात होता है कुछ अफराद सकते में होते हैं, उनको सकते की बीमारी होती है, जहाँ पर हमें शक हो कि पता नहीं ये सकते में है या ये कि इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, वहाँ पर रवायत में वारिद हुआ है कि कुछ देर आप इंतज़ार करें और चाहे वो 1 दिन 2 दिन आप इंतज़ार करें कि ये वाक़ईन इस दुनिया को छोड़ के गया है या अभी इसी बीमारी सकता में मुब्तला है। तो इस सूरत में कुछ दिन आप रखें और उसके बाद जब यकीन हो जाए कि हाँ ये वाक़ईन मर गया है तो फिर उसको दफन व कफन की तरफ आगे बढ़ाएं। इसके अलावा अगर मैयत हामिला हो और बच्चा उसके पेट में ज़िंदा हो तो ज़रूरी है कि दफन करने में इतना तवक्कुफ़ करें कि उसका पहलू चाक करके बच्चा बाहर निकाल लें और फिर उस पहलू को सी दें। गुस्ल, कफन, नमाज और दफन मैयत हम पर वाजिब हो जाता है। जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो हमारे ऊपर गुस्ल देना, कफन देना, नमाज पढ़ना, दफन मैयत करना हम पर वाजिब है। किसी मुसलमान का गुस्ल, हुनूत, कफन, नमाज मैयत, दफन, चाहे वो शिया इस्नाशरी हो, उसके सबसे पहले उसके वली पर वाजिब होता है, जो भी शरई तौर पर उसका वली हो। लेकिन ज़रूरी है कि वली ख़ुद उन कामों को अंजाम दे या किसी दूसरों को उन कामों के लिए मुअय्यन करे, और अगर कोई शख्स उन कामों को वली की इजाज़त से अंजाम दे तो वली से भी वजूब साक़ित हो जाता है। बल्कि अगर दफन और उसके मानन दूसरे उमूर को कोई शख्स वली की इजाज़त के बग़ैर अंजाम न दे, यानी वली से बग़ैर पूछे अंजाम न दे, तब भी वली से उसका वाजिब होना साक़ित हो जाता है और उन उमूर को दोबारा अंजाम देने की ज़रूरत नहीं है।
ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کے گیا اور ہم پہنچے اور ہم نے اسے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا بغیر ولی کی اجازت لیے ہوئے، تو اس کو دوبارہ سے غسل دینا، دوبارہ سے کفن پہنانا ولی کے اوپر جائز نہیں ہے۔ ولی یعنی سرپرست۔ اور اگر میت کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی ان کاموں کو انجام دینے سے منع کرے تب بھی باقی مکلف لوگوں پر واجب ہے۔ اس طریقے سے واجب ہے کہ کوئی ایک بھی اس کام کو انجام دے دے تو سب کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ میت کی ان کاموں کو انجام دیں، اور اگر بعض مکلف لوگوں نے انجام دیا تو دوسروں سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور ولی کے منع کرنے کی صورت میں اس سے اجازت لینے کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ولی منع کر دے، نہیں اسے کوئی غسل نہیں دے گا، بعض اوقات ہوتا ہے باپ ہے اپنے بیٹے سے تھوڑا بہت ناراض ہے اور بیٹا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، بعض مراحل میں ایسے مسئلے پیش آتے ہیں، اور اب غسل دینے کی بات آ گئی، کفن دینے، کوئی غسل نہ دے، کوئی اس کو چھوئے نہیں، کوئی اس کو ٹچ نہ کرے، پڑے رہنے دیجیے۔ اس طریقے سے اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے اور باپ یوں کام انجام دے تو ایسی صورت میں اس سے اجازت لینا ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تجہیز و تکفین کے کاموں میں مشغول ہو جائے تو دوسروں کے لیے اس بارے میں کوئی اقدام کرنا واجب نہیں ہے۔ 3-4 لوگ 5 لوگ مل کے اگر کفن بنانے میں، نہلانے میں، دھلانے میں اور ساتھ ساتھ دفن کرنے میں شریک ہو جائیں اور اس کام کو انجام دینا شروع کر دیں تو پھر ہر آدمی کو کفن خریدنے، کفن بنانے، غسل دینے میں اقدام کرنا ضروری نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اور دیوانہ میت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ولی نہیں بن سکتے، اور بالکل اسی طرح وہ شخص بھی جو غیر حاضر ہو، وہ خود یا کسی شخص کو مأمور کر کے میت سے متعلق امور کو انجام نہ دے سکتا ہو تو وہ بھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر مرنے والا اپنے غسل و کفن اور دفن اور نماز کے لیے اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو مقرر کرے تو ان امور کی ولایت اسی شخص کے ہاتھ میں ہے جس کو اس نے کہا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو میت نے وصیت کی ہو کہ وہ خود ان کام کو انجام دینے کا ذمہ دار بنے، اس وصیت کو قبول کرے، لیکن اگر قبول کر لے تو ضروری ہے کہ اس پر عمل ہو۔ اب غسل میت کس طریقے سے دیا جائے گا آپ کے سامنے پیش ہو۔ میت کو 3 غسل ترتیب کے ساتھ ایسے دینا ہوگا کہ پہلے ایسے پانی سے جس میں بیری کے پتے ملے ہوں، بیر کے پتے ملائے گئے ہوں، اس پانی سے غسل دیا جائے گا۔ دوسرا غسل جو دیا جائے گا کافور کا غسل دیا جائے گا، کافور کے پانی سے غسل دیا جائے گا، اور تیسرا آب خالی سے دیا جائے گا۔ لیکن توجہ رہے کہ جب ہم بیر کو ملا رہے ہیں، جب بیر کے پتے کو ملا رہے ہیں یا جب کافور کو ملا رہے ہیں تو ایسا بھی نہ ہو کہ وہ پانی کافور کی وجہ سے مضاف ہو جائے، چونکہ جو پانی مضاف ہو جاتا ہے اس سے غسل کافی نہیں ہے، چونکہ مضاف پانی خود پاک ہو سکتا ہے، دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا ہے، تو اتنا ملائیے کہ جتنے میں وہ پانی مضاف بھی نہ ہو، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ لوگ کہیں کہ ہاں اس میں کافور ملایا گیا ہے یا اس میں بیر کے پتے ملائے گئے۔ اگر بیری اور کافور لازمی مقدار میں نہ مل سکیں تو احتیاط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار میں میسر ہو وہ لائیں اور پانی میں ڈال کے غسل دیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کافور مل رہا ہے لیکن یہ کافور غصبی ہے، تو ایسی صورت میں جتنا ہو سکے پرہیز کیا جائے اس سے، اور ایسی صورت میں اگر غصبی ہے اور نہیں مل سکا ہے تو پھر میت کو ایک سادے پانی سے، خالص پانی سے غسل دیا جائے گا، یعنی
اور یہ کہا سوچا جائے گا، جو شخص غسل دے رہا ہے وہ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ کافور چونکہ نہیں مل پایا ہے تو اس کافور کے بدلے میں یہ غسل کیا جا رہا ہے۔ سیستانی صاحب کے نزدیک احتیاط لازم کی بنا پر تیمم بھی کروانا ضروری ہے۔ جو شخص میت کو غسل دے تو ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو، مسلمان ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اثنا عشری ہو، 12 امام کا ماننے والا ہو، اور غسل کے مسائل سے بھی اس کو آشنائی ہو، ایسا نہ ہو کہ غسل کے مسائل نہ جانتا ہو۔ اور جو بچہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو، اگر وہ غسل کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو تو اس کا غسل دینا بھی کافی ہے۔ چنانچہ اگر غیر اثنا عشری یعنی غیر 12 امامی 12 امام کو نہیں مانتا ہے، ایسا مسلمان کی میت کو اس کا ہم مذہب اپنے مذہب کے مطابق غسل دے تو یہ کام جو 12 امام والے لوگ ہیں ان سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، لیکن وہ اثنا عشری شخص میت کا ولی ہو تو اس صورت میں ذمہ داری اسے ساقط نہیں ہوگی۔ جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو، یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری کے ارادے سے انجام دے۔ اگر کبھی کسی غسل دینے والے کو پیسے پہ بلایا جائے اور وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، پیسہ مانگتا ہے کہ غسل دینے کے مجھے پیسے چاہیے، تو یہ غسل باطل ہے، چونکہ یہ کام خود واجب ہے اور واجب کے پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن ہاں اس عنوان سے پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں دور رہتا ہے اور اس کے کرائے کا وہ جو ٹائم اسپینڈ کرے گا اس کا پیسہ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، لیکن خود غسل کرنے کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے، حرام ہے۔ اور اگر وہ غسل دے بھی دے تب بھی یہ غسل باطل مانا جائے گا۔ مرد نامحرم عورت کو غسل نہیں دے سکتا ہے، اسی طرح عورت نامحرم مرد کو غسل نہیں دے سکتی ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو ممیز نہ ہو، یعنی جسے اچھے برے کی تمیز نہ ہو، اور عورت بھی اتنے چھوٹے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے جو ممیز نہ ہو۔ محرم ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، چاہے نسبی محرم ہوں جیسے ماں اور بہن، اور چاہے رضاعتی طور پر محرم ہوئے ہوں دودھ پلانے کی وجہ سے، یا نکاح کی وجہ سے محرم ہوئے ہوں، جیسے ساس ہے، ساس کیا ہوتی ہے؟ محرم ہو جاتی ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ غسل دینے میں شرمگاہ کے علاوہ وہ کپڑے کے نیچے سے اس کو غسل دیا جائے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے غسل دیا جائے، لیکن احتیاطی واجب کی بنا پر اس صورت میں ہے جب کوئی مرد اپنی محرم عورت کو غسل دے اور کوئی عورت غسل دینے کے لیے نہ ملے، یا کوئی مرد اس دنیا سے گزر جائے اور کوئی مرد نہ ہو جو اس کو غسل دے سکے، تو اس صورت میں محرم غسل دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں مر جاؤں اور میرا کوئی محرم مجھے غسل دینا چاہتا ہے تو بیوی کے علاوہ اور کوئی جو محرم ہے اگر وہ غسل دینا چاہے تو پہلے مرحلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی مرد پایا جاتا ہے اس سے غسل دلوایا جائے، لیکن اگر کوئی مرد نہیں پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں میری کوئی نسبی یا رضاعتی محرم آ کر مجھے غسل دے سکتا ہے، لیکن کپڑے کے اوپر سے کوئی ایک پارچہ کوئی ایک کپڑا رکھا جائے گا میرے بدن پہ اور اس کے اوپر سے غسل دے سکتا ہے۔ اگر میت اور غسال دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے۔ شوہر اور زوجہ کے علاوہ میت کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام ہے، اور جو شخص اسے غسل دے رہا ہے اگر وہ اس پر نظر ڈالے تو گنہگار ہے، لیکن
اس سے غسل باطل نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص حیض یا جنابت کی حالت میں مر جائے اسے غسل حیض یا غسل جنابت دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف غسل میت اس کے لیے کافی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کو موت آتی ہے اس پر غسل جنابت بھی واجب ہو جاتا ہے، تو کیا اسے غسل جنابت بھی دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر غسل میت ہی دے دیا گیا تو یہ غسل میت دینا ہی کافی ہے۔ جو شخص میت کو تیمم کرا رہا ہو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ زمین پر مارے اور میت کے چہرے اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو میت کے ہاتھوں سے بھی تیمم کرائے۔ یعنی میں اگر کسی میت کو تیمم کرا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر ماروں گا، اور اس کے بعد میت کے چہرے کو جس طریقے سے وہ تیمم کیا جاتا ہے اس طریقے سے تیمم کروں گا، اور اگر ساتھ ہی ساتھ اگر ممکن ہے تو میت کے ہاتھوں کو بھی میں تیمم کرواؤں گا۔ اب انشاءاللہ یہ گفتگو کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے اس کے آگے بیان ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔